السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقراء یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بنت مسعود کی قلم سے تحریر کردہ ناول متوا کے ایپیسوڈ نمبر 17 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ چیپٹر نمبر 17، سنو یارا۔ اسرا جمال بیگ کی بیٹی، جس نے ترکی کے شہر انقرہ میں پڑھائی مکمل کر کے ماڈلنگ سٹارٹ کی، اپنی پرفیکٹ لک سے اسرا نے بہت سوں کو دیوانہ بنایا، جس میں انقرہ کے امراء تک شمار ہوتے تھے۔ اپنی خوبصورتی کو کیش کرواتی، ایک مغرور، انا پرست اور اپنے ماں باپ سے نالاں رہنے والی اسرا جمال ماڈلنگ میں نام بنانے کو ترکی سے لندن آئی، جہاں پر اس کی مٹ بھیڑ ایک گینگ سے ہوئی۔ لندن میں اسرا رات میں کلب جاتی۔ وہاں کے آنر نے اسرا کو اپنی گرل فرینڈ بنانے کی خواہش کی، جس کو اسرا مانتی اس انسان کی گرل فرینڈ کم رکھیل بن کے۔ وہ تمام قسم کے ڈرگس لینے کے ساتھ ساتھ غیر قانونی ڈرگس کی ترسیل بھی شروع کر چکی تھی۔ جمال بیگ کو اپنے بزنس سے اور جمائمہ بیگ کو پارٹی سے فرصت نہیں کہ وہ دیکھ سکیں کہ ان کی بیٹی کیا کیا کر رہی ہے۔ جب لندن پولیس نے کلب پر ریڈ کیا تو کلب آنر کے ساتھ ساتھ اسرا کو بھی اریسٹ کیا گیا، جہاں اسرا نے کمشنر کو شیشے میں اتارا اور ایک رات اس کے ساتھ گزارتی، اپنا کیس کلیئر کرواتی لندن سے نکلتی گلاسگو آ گئی۔ مسز ربیکا میتھن ایک خدا ترس عورت تھی، جس نے اسرا کو اپنے گھر پناہ دی، اور اس کی کریئر کو جانتی مسز ربیکا میتھن نے اسرا کو ایان کمپنی میں آڈیشن دینے کو کہا، جس پر اسرا نے عمل کیا۔ ایان کو نئے چہرے کی تلاش تھی جو اسرا جمال پر آ کر رکی، جب ایان کے ڈریسز پہن کر اسرا نے شوٹ کروایا، جو دنوں میں اسرا کی مقبولیت کا باعث بنا۔ اسرا نے ایان علی کو دیکھا تو اس پر دل ہار بیٹھی، مگر یہ بس وقتی تھا، چونکہ اسرا کو اپنے کریئر کے لیے ایسے انسان کی تلاش تھی جو اسرا کے تمام نخرے برداشت کرتا اور مشکل میں اسرا کا ساتھ دے، بدلے میں جو چاہے لیتا۔ ایان کو اسرا نے شیشے میں اتارا اور جلد ہی اسرا جمال کے ساتھ ایان علی کا نام لیا جانے لگا۔ مسز ربیکا میتھن کے انتقال سے پہلے ہی اسرا ایان کمپنی کی طرف سے ملے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو گئی، مگر اس نے مسز ربیکا میتھن سے ملنا نہیں چھوڑا۔ چونکہ مسز ربیکا میتھن اسرا کو اپنی بیٹی مانتی تھی، اسرا کے جانے کے بعد بھی انہوں نے اسرا کا سامان الگ نہ کیا، گھر میں اس کا کمرہ ویسے ہی رہنے دیا۔ جب اسرا ان سے ملنے جاتی تب اسرا اسی کمرے میں رکتی۔ اسرا شہرت کی بلندی پر تھی جب ایرا محمود اس کو خطرے سے دوچار کر گئی۔ پارٹی کی رات جب ایان نے ایرا کو کس کیا تب نشے میں دھت اسرا نے ایان کو شادی کے لیے کہا، جس پر ایان نے کوئی توجہ نہ دی۔ ایان کے نزدیک اسرا جمال ایک میڈیا ٹریک تھی۔ ایان کا ایرا کو لے کر جو کنسرن، اس کی فکر، لمحہ بلمحہ ایرا کے لیے پریشان رہنا، اسرا کے گرد خطرے کی گھنٹی بجا گیا۔ تب اپنے کرمنل دماغ کو اسرا نے ایکٹیو کیا اور ایرا کو نقصان پہنچانے کی ٹھانی، جس میں سب سے پہلے صحرائی تھیم پر بنے ایرا کے ڈریسز خراب کرنا تھے۔ جب اسرا کو معلوم ہوا کہ ایان ایرا کے ساتھ انڈیا میں ہے تو اس نے سنگر اور شو سٹاپر سے رابطہ کیا، ان کو ڈبل اماؤنٹ دے کر شو میں جانے سے منع کیا تاکہ ایان ایرا کو وقت نہ دے سکے، مگر ایرا نے سب غلط کو صحیح کر دیا۔ دلہن بنی ایرا کو دیکھ کر اسرا کو آگ ہی لگ گئی، اور جب ایان نے ایرا کو سب کے سامنے اپنے پاس کیا، اسرا انگاروں پر لوٹ گئی۔ تب اسرا نے اسی وقت ایرا کے پیچھے بندہ لگایا، جس نے ایرا کو ہوٹل میں ہراس کیا، مگر پیرنا کے بتانے پر وہ بندہ پکڑا گیا، جس پر ایان اور ویرات نے تفتیش کروائی۔ ایرا کو صحیح سلامت ایان کے ساتھ دیکھتی اسرا نے دیوالی پر ایرا کو مارنے کی کوشش کی، جس کو ایان نے ناکام بنا دی، اور آج کمپنی کے 35 سال پورے ہونے پر ایان جہاں اسرا سے منگنی کر رہا تھا تو دوسری طرف ایان اور ایرا کو ایک ساتھ کمرے میں ان کی باتیں سنتی، اور یہ جان کے کہ ایرا ایان کی بیوی ہے، اسرا ایرا کو مارنے کے غرض سے نیچے آئی، پر قسمت اپنا چکر چلا چکی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ بھائی ابھی نہیں جینی، تیزی سے کہتا ایان باہر ایرا کو تلاش کرنے لگا، جو کچھ دیر پہلے یہی تھی، مگر اب نہ وہ اندر تھی اور نہ ہی باہر۔ ایرا کو نہ پا کر سب باہر آئے۔ ایان، وکی CCTV چیک کرو، مجھے ایرا چاہیے۔ جب ویرات تیزی سے ادھر ادھر ایرا کی تلاش میں بھاگتے ایان کو روکا، تب ایان نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ریلیکس، کیسے کروں، وہ نہ جانے کہاں چلی گئی، اسے تو راستوں کا بھی پتہ نہیں ہے، تو جا کر دیکھنا اسے۔ ایان کا ایرا کے لیے پاگل پن سمینہ دیکھتی خوش ہوئی، ساتھ میں ایرا کے نہ ہونے پر رنجیدہ، نہ جانے وہ کہاں چلی گئی۔ تب جینی اونچی آواز میں بولی، ویرے بھائی نو دس تو ایرا جیمز کے ساتھ فارم ہاؤس چلی گئی ہے، کب سے بتانا چاہ رہی ہوں، مگر یہ مجنوں بنے گھوم رہے ہیں۔ اگر انہیں اتنا ہی ایرا کا خیال تھا تو نہ لاتے ایسے مقام پر، پہلے اس کو دکھ دیا اور اب دیوانہ بنے ڈھونڈ رہے ہیں، جیسے بہت دعوے دار ہو محبت کے۔ بھابھی چلیں گھر، غصے سے کہتی جینی نے پیرنا سے بولا، جبکہ سب ایرا کے فارم ہاؤس ہونے پر پرسکون ہوئے۔ ایک شکر کی سانس ادا کرتے ایان اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور جینی کی طرف آتے بولا، میلان میں ڈنر میری طرف سے تمہیں اور تمہارے دوست جیمز مارٹن کو۔ کہتے ساتھ ہی ایان سمینہ اور اقرا کو لیے فارم ہاؤس میں نکلا، جبکہ جینی سمجھ نہ سکی یہ شکریہ تھا یا احسان۔ وہ کب سے ایان کو میلان میں کھانے کا کہہ رہی تھی۔ پیرنا کے ہلانے پر چونکتی ویرات کے ساتھ اپنے گھر روانہ ہوئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔
سارا دن پروجیکٹ میں بزی عباد ڈھلتی شام میں تھکا ہارا گھر آیا۔ ایک خوشگوار احساس محسوس کرتے عباد ہال میں آتا صوفے پر بیگ رکھتا بیٹھ گیا۔ چائے؟ زباریہ نے چائے کا کپ آگے کرتے ہوئے کہا، جس سے آنکھوں کو موندے صوفے پر بیٹھا عباد آنکھوں کو کھول گیا تو اس خوشگوار احساس کی وجہ معلوم ہوئی، کیونکہ زباریہ نے نیلے رنگ میں وول کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ دونوں ہاتھوں میں چوڑیاں اور کھلے بال جو نم تھے بتا رہے تھے کہ زباریہ کچھ دیر پہلے ہی نہائی ہے۔ سردی کے اس موسم میں زباریہ عباد کو بہار جیسا لطف دے گئی، جس کا احساس زباریہ کو بھی نہیں ہوا۔ عباد کے خود پر گہری ہوتی نظروں کو محسوس کرتی زباریہ عباد کو پکار اٹھی، جس پر عباد چونکا۔ چائے؟ کپ آگے کرتے ہوئے زباریہ بولی، تب عباد نے چائے کا کپ پکڑتے پوچھا، بابا چلے گئے؟ جی 4 بجے نکلے تھے، کہہ کر زباریہ جانے لگی۔ زباریہ؟ جی ادھر آؤ۔ صوفے پر اپنے ساتھ زباریہ کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے عباد نے چائے کا سپ لیا، جس پر زباریہ ہچکچائی مگر بیٹھ گئی۔ بابا یہاں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم بولنا ہی بند کر دو۔ دوست کہاں ہے؟ اگر تم مانو بھی ریلیکس ہو کر رہو۔ جی یہ بات کی بات پر زباریہ اتنا ہی بول سکی، مجھے خوشی ہوئی کہ تم نے میری بات کا مان رکھا، اور اس خوشی کے موقع پر میں پیزا آرڈر کر رہا ہوں، کہہ کر عباد نے اپنا سیل اٹھایا، جس کو زباریہ تھام گئی۔ تب عباد نے زباریہ کو دیکھا، جس نے فوراً سے ہاتھ پیچھے کو کر لیا تھا۔ میں کھانا بنا چکی ہوں۔ زباریہ کی بات پر عباد مسکرا گیا۔ پہلے پیزا کھانے کو زباریہ کھانا تک چھوڑ دیتی تھی، اور آج؟ کوئی بات نہیں، وہ صبح کھا لیں گے۔ نہیں، کیوں؟ آج میں نے پہلی بار مٹن کڑھائی بنائی ہے، کہتے زباریہ سر جھکا گئی، جبکہ اپنی پسند کا کھانا سنتا عباد سرشار ہوا، پھر کپ ٹیبل پر رکھتا کھڑا ہوا۔ زباریہ نے حیرانی سے عباد کو دیکھا، جب اپنا کوٹ اتار کے گول گلے والی وائٹ شرٹ کے بازو فولڈ کر رہا تھا۔ میں کھانا لگاتی ہوں، زباریہ سمجھتی اٹھی، جس کو عباد نے کندھوں سے پکڑتے وہیں بٹھا دیا۔ میں لگاتا ہوں کھانا، تم یہیں رکو۔ پر زباریہ کچھ کہتی کہ عباد ٹوک گیا۔ اگر نہیں چاہتی کہ کچھ ایسا کروں جو تمہیں شاید پسند نہ آئے تو چپ چاپ بیٹھ جاؤ۔ عباد کی طرف دیکھتی زباریہ اس کی زبانی بات سمجھتی سر ہلا کر بیٹھ گئی۔ عباد کچن میں جاتا کھانا پلیٹر کر لایا۔ کھاؤ، چپ بیٹھی زباریہ نے عباد سے کہا، جس نے ایک ہی پلیٹ میں سالن ڈالا تھا۔ روٹی زباریہ کے آگے کی، اس کا منتظر تھا کہ زباریہ روٹی پکڑے، جس کو زباریہ نے پکڑ لیا اور خاموشی سے کھانے لگی۔ سالن اگرچہ اچھا نہیں تھا مگر گزارے لائق تھا، جس کو عباد نے معمول سے ہٹ کر کھایا۔ زباریہ؟ کھانے کے بعد جب زباریہ برتن اندر لے جانے لگی تو عباد کے بلانے پر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ جی کھانا اچھا بنا تھا، کہہ کر عباد اٹھا۔ پہلی بار بنایا، ڈر رہی تھی کہ اگر پسند نہ آیا تو؟ نظریں چراتے ہوئے زباریہ بولی۔ زباریہ؟ عباد نے دوبارہ سے زباریہ کو پکارا، جس پر زباریہ نے عباد کو دیکھا، جو مسکراتے ہوئے زباریہ کی طرف جھکتا بولا، دوبارہ پھر سے بنانا۔ پھر پیچھے ہوتا اپنا بیگ، کوٹ اور سیل لیتا کمرے میں چلا گیا، جبکہ پیچھے زباریہ حیران رہ گئی کہ عباد نے اس کو مان دیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ فارم ہاؤس میں آتے ایان فوراً سے اوپر اپنے کمرے میں آیا، جہاں ایرا کو نہ پا کر ایان نے کمرے سے باہر آتے اقرا کو پکارا۔ اقرا؟ جی بھائی؟ ایرا کمرے میں نہیں ہے، تمہارے کمرے میں ہے کیا؟ میں دیکھتی ہوں، کہتی اقرا نے اپنے کمرے میں جھانکا، جہاں ایرا موجود نہیں تھی۔ نہیں بھائی، جس پر سر ہلاتا ایان نیچے آتے کچن میں گیا، جہاں مارتھا سمینا کے لیے کافی بنا رہی تھی۔ مارتھا ڈیڈ یو سی مس ایرا میم؟ مارتھا؟ یس سر، شی از ان بیک یارڈ۔ مارتھا کی بات پر ایان نے دانت پیسے۔ یہ لڑکی خود کو بیمار کروانے پر تلی ہوئی ہے۔ تیز قدموں سے چلتے ہوئے ایان بیک یارڈ آیا، جہاں پر ایرا کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ کہاں ہو تم ایرا؟ سرد رات میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ایان نے کہا، تو نظر گیسٹ ہاؤس کی جلتی روشنی پر پڑی تو قدم خود بخود ایان کی اس طرف اٹھے۔ گیسٹ ہاؤس کا دروازہ کھول کر ایان جب اندر آیا تو نظر سامنے صوفے پر کمبل لیے سوئی ہوئی ایرا پر پڑی، جس کو دیکھ کر ایان نے کونا سانس لیتے ہوئے سکون اپنے اندر اترتے محسوس کیا۔ پھر ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے ایان ایرا کے پاس گیا، جو بنا ہیٹنگ سسٹم کے آن کیے کمبل میں سوئی ہوئی تھی۔ چھپ کر ایان نے ایرا کو کمبل سمیت اٹھایا اور بازو میں بھرے صوفے کے سائڈ پر رکھے لارج سائز بیڈ پر لٹا دیا، جس سے ایرا کروٹ لیتی دوسری طرف رخ موڑ گئی۔ ہیٹنگ سسٹم آن کر کے ایان نے اپنا کوٹ اتارا اور الماری سے لارج سائز کمبل لیتے بیڈ پر ایرا کے برابر آیا۔ ایرا سے جب کمبل الگ کیا تو ایان کی حیرت کے انتہا نہ رہی، کیونکہ ایرا نے ابھی تک ساڑی ہی پہنی ہوئی تھی، بس منہ دھل گیا تھا، جبکہ میسی جوڑا ابھی تک بندھا ہوا تھا۔ کمبل سائڈ پر کر کے ایان نے ساڑی کا پلو اتارا اور ایرا کو رات بھر تنگ ہونے کے خیال سے ساڑی اتار گیا۔ جہاں اب ایرا بوٹ چیپ گلے والا بلاؤز اور ریڈ فل ٹائٹس میں تھی، تو شاید ایرا نے خود پہنی ہو ساڑی کے نیچے، تاکہ اس کا پردہ رہے۔ ایان کو ایرا کے اس لحاظ پر خوشی ہوئی، پھر ایرا کو ٹھنڈ لگ جانے کے ڈر سے کمبل ایرا پر اڑا گیا۔ اپنی شرٹ اتار کے ایان ایرا کے برابر آتا، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اپنے پاس کر گیا۔ پھر میسے جوڑے میں لگے پن کو کھولا تو بال نیچے کو ہوتے کھل گئے، جن کی خوشبو محسوس کرتا ایان ایرا کو اپنے حصار میں لیے سونے لگا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ویلکم اسرا جمال، ویلکم ٹو مائی ورلڈ۔
مسٹر کمہار نے اسرا کو آتے دیکھ کر کہا، جس سے اسرا اسپاٹ انداز میں بولی، کیوں بلایا مجھے یہاں؟ ویل سٹ ڈاؤن مس ارسا اسرا، مسٹر کمہار نے آرام دہ لہجے میں کہا، جس سے اسرا سامنے رکھے صوفے پر ٹانگ رکھتی بیٹھ گئی۔ میڈ نے وائن کا گلاس اسرا کے آگے کیا، اس کو لیتی اسرا پینے لگی۔ نظریں مسٹر کمہار پر تھیں جو اسرا کو ہی دیکھ رہا تھا۔ ایک فائل مسٹر کمہار نے سامنے پڑے ٹیبل سے اٹھائی اور اس کو کھولتے پڑھنے لگا۔ اسرا جمال بیگ اور جمائمہ بیگ کی اکلوتی بیٹی، جس کا انگلینڈ آنے کا مقصد ماڈلنگ میں نام کمانا تھا، مگر قسمت اسرا جمال کو ایک گینگ کے پاس لے گئی جس کے جال میں بچنے کی جگہ اسرا جمال اس میں پھنستی چلی گئی، جس کا انجام اسرا جمال اپنی خوبصورتی کو کیش کرواتی اس گینگ کے آنر کے ساتھ مل گئی اور ڈرگز سپلائی کرنے لگی۔ اس گینگ آنر کے ساتھ اسرا جمال کے تعلقات کافی گہرائی میں تھے۔ جب پولیس نے اس کلب میں ریڈ کی تو اسرا جمال پولیس والے کے ساتھ رات رنگین کرتی راتوں رات لندن سے گلاسگو چلی گئی۔ واہ کیا بات ہے اسرا جمال، اس بھولی صورت کے پیچھے ایک شاطر عورت چھپی ہوئی ہے۔ میں متاثر ہوا تم سے۔ تو کیا اسی لیے آپ نے مجھے پولیس سے بچایا کہ میرا ماضی بتا سکیں، یا بات کچھ اور ہے؟ تحمل سے سب سنتی اسرا نے گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا، مسٹر کمہار اسرا جمال صحیح سمجھے تم، یہاں بلانے کی وجہ کچھ اور ہے۔ اپنی سیکرٹری کو اشارہ کر کے مسٹر کمہار نے فائل سائڈ پر رکھی۔ اور وہ وجہ کیا ہے مسٹر کمہار؟ ہاتھوں کو باندھتے ہوئے اسرا نے پوچھا۔ ایرا محمود، مسٹر کمہار کے کہنے کی دیر تھی اسرا ہنستی۔ مجھے تھا کہ آپ کو مجھ میں دلچسپی ہے، تبھی آپ نے میری بیل کروائی اور یہاں لے آئی۔ اگر تم ایرا کو میرے پاس لے آؤ تو دلچسپی پیدا ہو جائے گی۔ سائڈ اسمائل دیتے ہوئے مسٹر کمہار نے کہا، میرا کوئی رابطہ نہیں ہے، اب کل رات ہی ایان میرے ساتھ کیے اپنے سارے پروجیکٹ کینسل کر چکا ہے، اب میں خالی ہاتھ ہوں۔ ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے اسرا بولی، یہ کیا ہے؟ سیکرٹری نے ایک فائل اسرا کے آگے کی، جس کو پکڑنے کی بجائے اسرا بول اٹھی، خود دیکھ لو۔ مسٹر کمہار نے ہاتھ سے فائل کھولنے کا اشارہ کیا، جس پر اسرا نے فائل کھولی اور پڑھتی ہوئی خوش ہوئی، کیونکہ فائل میں اسرا کے نئے اپارٹمنٹ کی معلومات اور کرنٹ بینک بیلنس شیٹ تھی۔ کیا کرنا ہوگا مجھے؟ فائل ٹیبل پر رکھتی اسرا بولی، سمپل ایرا محمود۔ نظر کیا آیا اس میں آپ کو؟ وہی جس کی بنا پر تم نے اس کو 2 بار نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ مسٹر کمہار کی بات پر اسرا ہنستی، وہ تو بس ایان کی توجہ دوسری طرف نہ ہو تبھی، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ سب مجھے ہی ڈبو دے گا۔ کوئی نہیں، ہر مات کے بعد شے ہے مسٹر جمال۔ کان کی لو سہلاتے ہوئے مسٹر کمہار بولے، جس پر اسرا سر ہلا گئی۔ ایک اور بات، بولو۔ ایرا کا کیا کرنا ہے آپ نے؟ تمہارا سر درد نہیں، اگر تم ایرا کو میرے پاس لے آتی ہو تو میرے نئے پروجیکٹ پر تم ایز اے ماڈل آ سکتی ہو، کہتا مسٹر کمہار کھڑا ہوا، جس سے سیکرٹری الرٹ ہوا۔ نظر کیا آیا آپ کو اس میں؟ نحوست سے کہتی اسرا کھڑی ہوئی، جو تم میں نہیں ہے۔ لگتا ہے آپ نے ابھی دیدار نہیں کیا میرا۔ اسرا مسٹر کمہار کے پاس آتے اس کا کوٹ ٹھیک کرتی مخمورانہ لہجے میں بولی، تو کر لیتے ہیں دیدار بھی۔ سیکرٹری کو جانے کا اشارہ کر کے مسٹر کمہار اسرا کا ہاتھ پکڑے کمرے میں چلا گیا اور دروازہ بند ہوا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ 12 بجے کے قریب ایان کی آنکھ کھلی تو خود کو گیسٹ ہاؤس میں اکیلا پاتا فوراً سے اٹھا۔ ایرا کی غیر موجودگی پر ایان فریش ہوتا بیک یارڈ سے گھر آیا، جہاں سمینہ کہیں جانے کو تیار تھی۔ کہیں جا رہی ہیں آپ مما؟ مارتھا سے کافی کا کپ پکڑتے ہوئے ایان نے پوچھا۔ اٹھ گئے تم؟ ہاں، ہم سب سربری کی طرف جا رہے ہیں، ایان کے پوچھنے پر سمینہ نے بتایا، جس پر ایان سر ہلا گیا۔ باہر سے کار کے ہارن کی آواز پر سمینہ نے ایرا کو آواز دی، ایرا آ جاؤ اب، اقرا ہارن پر ہارن دے رہی ہے۔ ایرا کے جانے پر ایان کے کان کھڑے ہوئے، تب فوراً سے بولا، مما کون کون جا رہا ہے سربری آنٹی کے گھر؟ میں، اقرا، پیرنا، جینی اور وہ رہی ایرا۔ سیڑھیوں سے نیچے اترتی ایرا کو دیکھتی سمینہ نے کہا، جبکہ ایان نے پلٹ کر ایرا کو دیکھا، جو بلیک ٹائٹس کے اوپر مرون فراک میں گلے میں دوپٹہ لیے، جبکہ کاندھے پر گرم شال رکھی ہوئی تھی، کھلے بالوں میں پنک لپسٹک لگائے، ایک ہاتھ میں ہینڈ بیگ پکڑے جانے کو مکمل تیار کھڑی تھی۔ ایرا جلدی کرو، سربری انتظار کر رہی ہوگی، جلدی سے کہتی سمینہ اپنا کوٹ لیتی باہر چلی گئی۔ ایرا نے اپنا بلیک کوٹ پہننے کو شال اور ہینڈ بیگ نیچے رکھا، تب ایان نے آگے ہوتے ایرا کا کوٹ لیا، جس پر ایرا نے کب سے جھکائی نظریں اٹھا کر ایان کو دیکھا، جو اسی کی طرف متوجہ تھا۔ ایان کی سوالیہ نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے ایرا فوراً سے نظریں جھکا گئی۔ مما کے ساتھ جا رہی ہوں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ آج ویکینڈ ہے، تمہیں میرے ساتھ ہونا چاہیے۔ گلہ تھا یا شکوہ ایرا سمجھ نہ سکی۔ مما نے فورس کیا تبھی جا رہی ہوں، راستہ دیں، مدھم لہجے میں کہتی ایرا نے کہا۔ تو مت جاؤ، ہم ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں۔ ایان نے جانے سے روکا۔ میرے خیال سے کل رات آپ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے والی آپ کی زندگی میں آ چکی ہے، ویسے بھی کانٹریکٹ میں ہے کہ مجھے مما کے ساتھ رہنا ہے، میں وہی کر رہی ہوں۔ ایرا نے ایان کو دیکھتے ہوئے کہا، مطلب کہ کل جو ہوا کسی نے ایرا کو نہیں بتایا اور ایرا کانٹریکٹ کو دماغ میں بسائے ہوئے، جس پر ایان بولا، پر اس کانٹریکٹ میں یہ ہے کہ جب جب میں تمہیں بلاؤں تم کو آنا ہوگا میرے پاس، بہت پاس۔ کوٹ کو ایرا کے گرد کرتے ہوئے ایان مخمور لہجے میں بولا، جس پر ایرا کا دل خون کے آنسو رویا تھا کہ میں اسی کام کے لیے ہوں اب۔ پھر خود کو کمپوز کرتی بولی،
معذرت کے ساتھ، آج میں مما کے ساتھ ہوں، ضبط سے کہتی ایرا ایان کے حصار سے نکلی، باہر جانے لگی کہ ایان کی آواز سن کر رکی۔ کب تک دامن بچاؤ گی مجھ سے؟ بنا جواب دیے ایرا مین ڈور کھولتی باہر چلی گئی۔ کافی کا کپ ٹیبل پر رکھ کر ایان نے اپنے وکیل کو میرج کانٹریکٹ کو کینسل کرنے کا میسج کیا اور ایرا کے دماغ میں چھپے کانٹریکٹ کو نکالنے کا پکا ارادہ کرتا، اپنی شادی کو زندگی بھر کے لیے چلانے کا فیصلہ کرتا اوپر چلا گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں۔ تجھے کیا ہوا؟ تیرا منہ کیوں پھولا ہوا ہے؟ روحان کے مین ڈور کھولنے پر وراٹ کی سڑی ہوئی شکل دیکھ کر روحان نے پوچھا، جو اس کو سائڈ پر کرتا اندر لیونگ روم میں آتے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اچھا روک، کافی بنا لوں تو بتا، اوپن کچن میں آتے روحان نے کہا، جس پر چڑھتا ہوا وراٹ بولا، ہونا کیا ہے، پہلی بار باپ بننے کی خوشی ملی ہے، آج ارادہ تھا کہ پیرنا کے ساتھ لنچ کروں گا، باہر جائیں گے، مگر وہ سارے پلان پر لات مارتے ہی سروری آنٹی کے گھر چلی گئی۔ اوہ، یہ تو ماما کا پلان تھا، سب کے ساتھ اسپا جانے اور انجوائے کرنے کا۔ کوئی نہیں، چل کر یار، کافی بیٹ کرتے ہوئے روحان نے بنا شکن لیے کہا، جبکہ وراٹ کے ماتھے پر کافی بل آئی۔ تو شادی شدہ نہیں ہے نا، چپ ہی کر تو، کہتے ساتھ ہی وراٹ نے کشن اپنی گود میں رکھا۔ ڈور کے نوک ہونے پر روحان کچن سے نکلتا باہر آیا۔ وراٹ سے تو کوئی امید نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر دیکھتا، بیچارہ ابھی تک صدمے میں تھا۔ ہیلو جیمز، کم۔ جیمز کو دیکھ کر روحان نے اس کو اندر آنے کی دعوت دی، جو مسکراتے ہوئے اندر آیا۔ تھینکس برو، آئی ہیو دس۔ جیمز نے لارج سائز پیزا کا ڈبہ آگے کرتے ہوئے دکھایا، جس کو مسکرا کر روحان نے ٹیبل پر رکھا۔ جیمز نے اپنے گرے کوٹ اتار کر رکھا اور وراٹ کو دیکھتا خوش دلی سے بولا۔ جینی کی دیکھا دیکھی جیمز بھی وراٹ کو ویر کہہ گیا۔ ہیلو ویر۔ ہیلو، سڑے لہجے میں کہتا وراٹ سر دوسری طرف کر گیا، جبکہ جیمز کو حیرانی ہوئی، ایسا کیوں؟ تب جیمز نے روحان کو دیکھا۔ ڈزنٹ میٹر، یو جسٹ ٹیک دس ایزیلی۔ روحان نے جیمز کا پیغام سمجھتے ہوئے کہا، جس پر جیمز ریلیکس ہوا۔ تب ڈور پھر سے نوک ہوا۔ آئی گیٹ دیٹ۔ ڈور کے دوبارہ نوک ہونے پر جیمز نے کہا، جس پر روحان مسکرا دیا۔ ہیلو سر، ہاؤ آر یو؟ فل بلیک میں ایان کو دیکھتا جیمز نے خوش دلی سے کہا۔ آئی ایم فائن جیمز مارٹن، وٹ اباؤٹ یو؟ آئی ایم گڈ سر، کم ان سائڈ۔ ایان کو اندر آنے کا کہتا جیمز راستہ چھوڑ گیا، جس پر ایان اندر آتا اپنا بلیک اپر اتار گیا۔ اس کو کیا ہوا؟ وراٹ کے پھولے منہ کو دیکھ کر ایان نے پوچھا، جس پر روحان نے کہا، میں ابھی شادی شدہ نہیں ہوں، تو پوچھ لے اگر تجھے بتا دے، جب سے آیا سڑا ہوا ہے۔ روحان کی بات پر ایان کو تعجب ہوا کہ ایسی بھی کیا بات ہو گئی کہ وراٹ کیوں بیٹھا ہوا ہے۔ وکی، کیا ہوا؟ بھابھی ٹھیک ہے نا؟ ایان نے پریشانی سے پوچھا، جبکہ جیمز بھی اس صورتحال پر چپ ہوا۔ کیا بتاؤں یار، آج ارادہ تھا پیرنا کے ساتھ وقت گزاروں، مگر وہ سروری آنٹی کے گھر چلی گئی بنا میری سنے، بس اپنی کہتی یہ جا وہ جا۔ آج کے دن کے حوالے سے جو سوچا تھا سب پانی میں گیا۔ وراٹ کی بات پر ایان کو بھی افسوس ہوا۔ وہ سمجھ سکتا تھا کیونکہ ایرا بھی تو اس کو سنے بنا چلی گئی تھی۔ وٹ واز ہی سیئنگ؟ جیمز کے کہنے پر روحان نے وراٹ کی پریشانی کی وجہ بتائی۔ سب سن کر جیمز نے کہا، سیم کنڈیشن از ود می، آئی گیٹ دیٹ پیزاز to surprise the Jenny, but she was saying that she is with her sister-in-law and today she is busy with her aunties. That's why I took the pizza and here I am. افسردہ لہجے میں جیمز نے بولا، جس پر وراٹ کا دل پسیج گیا۔ کم ہیئر جیمز۔ جیمز کو اپنے پاس بلاتے ہوئے وراٹ نے کہا، جس پر جیمز سر ہلاتا وراٹ کے پاس گیا۔ تب وراٹ نے کہا، آئی کین انڈرسٹینڈ۔ ایان نے وہ مشکل اپنی حد سے ضبط کی۔ روحان کافی کے ساتھ پیزا کے لیے ساس لے آیا۔ ابھی وہ کھانے ہی لگا تھا کہ نیلم کی کال آتی دیکھ کر ایکسکیوز کرتا چلا گیا۔ چاہتے ہوئے روحان ہنس رہا تھا، جس کو دیکھ کر وراٹ بولا، کمینہ دیکھ کتنا خوش ہے۔ وراٹ نے کہہ کر پیزا کی بائٹ لی، جس پر ایان نے سر ہلایا۔ تب بھی روحان واپس آیا، جاتے وقت جو مسکراہٹ تھی اب وہ غائب تھی۔ اب تو کیوں سڑا ہوا ہے؟ ایان نے جیمز کے پاس بیٹھے روحان سے پوچھا۔ نیلم اپنی دوستوں کے ساتھ باہر جا رہی ہے، آج ہمارا ارادہ ویڈیو کال کا تھا، معصومیت سے کہتا روحان جیمز کے ہاتھ سے پیزا لے کر کھانے لگا، جبکہ وراٹ اور ایان کا قہقہا چھوٹا۔ منحوس کہیں کے سارے، اپنا اپنا پلان خراب کیا، میرا بھی کر دیا، چلاتے ہوئے روحان نے کہا، جبکہ جیمز بندروں کی طرح سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تب وراٹ نے آگے ہوتے کہا، اوہ جینی کی کوری چمڑی والے، ادھر آ میں بتاتا ہوں۔ پھر وراٹ نے ساری صورتحال جیمز کو بتائی، جس کو سن کر پہلے تو جیمز نے سب کو دیکھا، بدلے میں سب نے دوبارہ سے جیمز کو دیکھا۔ کچھ پل تو سب خاموش رہے، پھر سب قہقہا لگا کر ہنس دیے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ایان کی باتوں سے ایرا جو رنجیدہ تھی، وہ سارا دن سروری ماما، سمینا ماما، پیرنا، اقرا اور جینی کے ساتھ گزارتی بھول گئی۔ سروری اخلاق کے گھر سب اکٹھے ہوئے، پھر سروری کے بنے اسپا میں سب نے فیشل لیا، ساتھ میں مساج بھی۔ 4 گھنٹے لگا کر جب سب ماڈلز بنی سروری کے اسپا میں سے نکلیں تو ڈنر کر کے اب سب سروری کے فارم ہاؤس میں ڈیرے جمائے بیٹھی ہوئی تھی۔ سچ میں آج بہت مزہ آیا، تھینک یو آنٹی، آج کا سارا دن آپ کے ساتھ گزار کر پورے ہفتے کی تھکن اتر گئی۔ پیرنا نے کافی کا مگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا، جس پر سب نے مسکرا کر تائید کی۔ شکریہ بچے، مجھے خوشی ہے کہ تم سب لوگ آئے، ورنہ روحان جاب کی وجہ سے ادھر رہتا ہے اور ہم دونوں میاں بیوی اکیلے ہوتے ہیں۔ آج تم نے رونق لگا دی میرے گھر کو۔
آنٹی یہ رونق ایک دو ماہ بعد لگتی رہنی چاہیے، کیوں جینی؟ اقرا چہک کر بولی۔ ضرور اقرا، بس سربری آنٹی ہم سے تنگ نہ ہوں، جینی نے آنکھوں کو گھماتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں، ایک بار میری بہو آ جائے پھر ایک ویک ہمارا ہوا کرے گا، مسرور سے لہجے میں سربری نے کہا، جس پر سب نے زور و شور سے سر ہلایا، جبکہ ایرا نیلم کی یہاں آمد اور اس گھر کو اپنے شور سے رونق لگائے رکھنے پر ہنستی۔ ارے دیکھو مسکرایا جا رہا ہے، کون سی بات پر؟ پیرنا نے ایرا کو تنگ کرنا چاہا جو دھیما سا مسکرا رہی تھی، جس سے سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ ارے نہیں پیرنا، میں تو بس نیلم کی اس گھر میں آمد سوچ رہی ہوں، بہت اچھی ہے میری دوست۔ ایرا کے لہجے میں دوست کا مان بولا۔ بالکل میری بہو بہت اچھی ہے، سربری نے تائید کی۔ ارے نہیں، میری بہو پلس بیٹی بہت اچھی ہے، سمینا نے اپنا حصہ ڈالا تو سب ہنس پڑے۔ دیکھو ذرا باہر برف باری شروع ہو گئی ہے، کلاس فال سے باہر گرتی برف باری کو دیکھتے سربری ماں نے کہا۔ ایرا نے شال خود کے گرد کسی۔ ایرا تم برف باری میں نہیں کھڑی، دیکھو اندر ہیٹر کی وجہ سے نارمل ہے ٹیمپریچر۔ پیرنا نے ایرا کو شال لیتے دیکھ کر کہا۔ نہیں بس ویسے ہی۔ بھابھی ویرے نے کہا ہے کہ آپ ٹائم سے اپنے وائٹامنس لے لینا، جینی سیل دیکھتی بولی، جس پر پیرنا مسکرا دی۔ میں بات کر کے آتی ہوں، کہتی پیرنا اپنا سیل لیتی چلی گئی۔ پیرنا کی پھرتی پر سب مسکرا دی۔ ایرا بچے جاؤ آرام کرو، تھکی تھکی لگ رہی ہو مجھے، گمسم سی ایرا کو سربری نے کہا، وجہ اس کو منظر سے غائب کرنا تھا۔ جی مما، اوپر رائٹ سائڈ پر تمہارا کمرہ ہے، سربری نے کہا۔ جب اقرا نے سربری کو دیکھا، ایرا سر ہلاتی اوپر چلی گئی۔ آنٹی آپ نے بھابھی کو بھائی کے کمرے میں بھیج دیا، وہ بھی ایان بھائی کے؟ اقرا کی بات پر جینی نے چونک کر اقرا کو دیکھا، جبکہ سربری مسکرا دی۔ تو کیا ہوا اقرا بچے، یہ گھر جتنا ہمارا ہے ایرا کا بھی ہے، وہ نہیں جانتے کہ یہ فارم ہاؤس ہم دونوں فیملیز نے ایک ساتھ لیا تھا تاکہ ہم اپنا فیملی ٹائم یہاں گزار سکیں۔ اس گھر کی بڑی بہو ہے وہ، تو وہ گیسٹ روم رہنے کے بجائے اپنے کمرے میں رکتی۔ کیوں، ٹھیک کہہ رہی ہو نا سمینا؟ سربری نے سمینا سے تصدیق چاہی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم، چلو رات کافی ہو گئی، اب آرام کرو سب، سمینا نے پیار سے کہا اور سربری کو لیتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اقرا اور جینی نے ایک دوسرے کو دیکھ کر کندھے اچکاتی اپنے اپنے سیل پر مصروف ہو گئے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کیا ہوا، یوں کیوں بیٹھے؟ سرد سے صبح میں دور خلا میں دیکھتے ایان سے روحان نے پوچھا، جس پر ایان چونکتا کہنے لگا۔ کچھ نہیں، تو کب اٹھا؟ ابھی جاگا ہوں، ہمت ہے بھابھی کی جو وکی کے خوفناک خراٹے برداشت کرتی، کہہ کر روحان ہنس دیا، جبکہ ایان نے اپنی توجہ دوبارہ سے خلا کی طرف کر لی۔ ایان کو چپ دیکھ کر روحان نے پوچھا، ایرا کی وجہ سے پریشان ہو؟ وقت دے اسے، سب ٹھیک ہوگا۔ جانتا ہوں، پر وہ مجھ سے گریز برت رہی ہے۔ کیوں؟ روحان کی جانب دیکھتے ہوئے ایان نے پوچھا۔ شاید پارٹی پہ جو ہوا ایرا نہیں جانتی نا، اس پر ایان نے ہاں میں سر ہلایا۔ ایرا کو بتاتے تاکہ جو پھانس ہے وہ نکل جائے۔ کیسے بتاؤں میں، فارم ہاؤس ہے وہ سب کے ساتھ، بے بس لہجے میں ایان نے کہا، جو اور چپ ہوا، جس پر روحان مسکرا دیا۔ فارم ہاؤس ہی ہے، وہیں چلا جا پھر، کوئی کاف جانے کا نہیں کہہ رہا میں، پر میں کچھ اور سوچ رہا ہوں کہ ایرا کو پینٹ ہاؤس لے جاؤں۔ آئیڈیا برا نہیں ہے ویسے، ایک منٹ، کہتا روحان نے پولیس اسٹیشن سے آتی کال پک کی۔ روحان کے چہرے کے بدلتے تاثرات نے ایان کو الرٹ کیا۔ کیا ہوا روحان؟ تشویش زدہ لہجے میں ایان نے دریافت کیا۔ کل اسرا جمال کی بیل ہو گئی ہے، کسی مرد نے کروائی ہے، اب اسرا کہاں ہے معلوم نہیں، کہتا روحان چپ ہوا۔ وہ کیسے، کس نے بیل کروائی اس کی؟ ایان نے حیرانی سے پوچھا۔ نہیں پتہ، میں اسٹیشن جا رہا ہوں، پتہ کرتا ہوں کون ہے وہ انسان، تیزی سے کہتا روحان اٹھ کر اندر چلا گیا، جبکہ ایان کے تشویش میں اضافہ ہوا، چہرے پر تفکر لیا، ایان کی سوچوں کی دھارا ایرا کے گرد گھومنے لگا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ گڈ مارننگ برو، بلیک ٹی شرٹ میں اونگتے ہوئے جیمز نے روحان کو دیکھ کر کہا، جو پولیس یونیفارم میں جانے کو تیار تھا۔ جیمز کی مارننگ کا جواب دیتے روحان نے ڈور اوپر کیا تو ایان جو اندر آ رہا تھا روحان کو دیکھتا رک گیا۔ میں بھی تیرے ساتھ چل رہا ہوں۔ ایان کے اسپاٹ لب و لہجے پر روحان نے سر ہلانے پر اتفاق کیا، پھر دونوں جیمز کو بتا کر پولیس اسٹیشن جانے کو نکلے۔ کیا لگتا ہے کون ہو سکتا ہے وہ انسان؟ روحان نے بے چین ایان سے پوچھا۔ میرا شک ایک انسان پر ہے، اگر اس نے بیل کروائی ہوئی اسرا کی تو مجھ سے بچ نہیں سکے گا وہ، چلاتے ہوئے ایان نے کہا۔ کون ہے؟ ابے کمار۔ یہ کون ہے؟ پہلی دفعہ نام سن رہا ہوں اس کا میں، روحان نے پارکنگ میں کار روکتے ہوئے پوچھا۔ پہلے دیکھ لیں کس نے بیل کروائی اسرا کی، پھر بتاتا ہوں، سیٹ بیلٹ کھولتے ہوئے ایان نے کہا، جس پر روحان سر ہلاتا کار سے اترا، جس کی پیروی ایان نے کی۔ دونوں سیدھا کمشنر کے آفس گئے، جہاں ایان کا شک ٹھیک نکلا۔ تب ایان نے ایرا کی پروٹیکشن جو اسرا کے جیل میں آنے کے بعد کل رات ہی ختم کروائی تھی، دوبارہ سے ان کو بحال کرنے کی التجا کی، جس کی کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے بعد کمشنر نے اجازت دے دی۔ پھر دونوں کمشنر کا شکریہ ادا کرتے باہر آئے۔ ایان نے باہر آتے ساتھ ہی کار کے بونٹ پر زور سے اپنا ہاتھ مارا۔ ریلیکس ایان، روحان نے ایان کو پیچھے سے پکڑتے ہوئے کہا۔ کیا ریلیکس روحان، وہ کمینہ انسان اسرا کی بیل کرواتا چلا گیا، اب وہ دونوں نہ جانے کیا سے کیا کرتے۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے ایان نے کہا، تو مجھے بتائے گا کہ کون ہے ابے کمار؟ یہ وہی انسان ہے جس نے ایرا کے ساتھ گانے کی خواہش کی ہے،
میرے منع کرنے کے باوجود مجھے اس نے ایرا سے بات کی۔ پارٹی کی رات میں نے ایرا کے سامنے اس کو منع کیا تھا، مگر اب مجھے لگ رہا ہے کہ وہ اسرا کے ساتھ مل کر ایرا کو کوئی نقصان نہ دیں۔ تو پریشان نہ ہو، ہم سب سنبھال لیں گے۔ ایرا کی پروٹیکشن کے لیے جو آفیسرز ہائر کیے ہیں میں انہیں سب سمجھا دوں گا۔ چلو گھر چلتے ہیں۔ ایان کے مشتعل حالت کو دیکھتے ہوئے روحان نے جانے کا فیصلہ کیا، جس پر سر ہلاتا ایان کار میں سوار ہوا اور زور سے دروازہ بند کر دیا۔ میری محنت کی کمائی ہے جس کو اپنے غصے کی نظر کر رہے تو، روحان نے کہا جبکہ ایان نے ناک سے مکھی اڑائی۔ فارم ہاؤس چل۔ ایان کے آرڈر پر روحان کا دل کیا اپنا سر سٹیئرنگ پر دے مارے، مگر نقصان تو اسی کا ہونا تھا، تبھی چپ چاپ فارم ہاؤس کی طرف چل دیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اگر آپ میری ماما کی نرسنگ ٹھیک طرح سے نہیں کر سکتی تو بتا دیں، اس طرح تو کوئی جانور کے ساتھ نہیں کرتا جو آپ نے کیا۔ اب جائیں، آپ کا حساب میں کر دوں گا۔ عباد جو ناشتے کے بعد آسمہ کی خیریت دریافت کرنے آیا تھا، مگر پلید آسمہ کو دیکھ کر عباد کے غم و غصے میں اضافہ ہوا، جبکہ آسمہ کی نرسنگ کے لیے رکھی گئی عورت خود صاف ستھری بیٹھی موبائل پر بات کر رہی تھی۔ عباد کو یوں آتا دیکھ کر آسمہ رو دی، جو اپنی حالت پر خود بے بس تھی۔ عباد کے چلانے پر زباریہ کمرے کی دہلیز پر آ کے رکتی عباد کو دیکھنے لگی۔ آپ اب جائیں۔ پیسے اس عورت کو دیتے ہوئے عباد نے جانے کو کہا، جو خاموشی سے چلی گئی۔ ماما، عباد کے لہجے میں ماں کا پیار بولا۔ چاہے جیسی بھی تھی، آسمہ تھی تو عباد کی ماں۔ تب آگے ہوتے عباد نے سہارا دے کر آسمہ کو اٹھایا اور ٹیک لگوا کر اس کو بٹھایا، پھر آسمہ کے آنسو صاف کرتا منہ سے نکلتا پانی صاف کیا۔ ماما، میں آپ کے کپڑے تبدیل کر رہا ہوں۔ عباد کے کہنے کی دیر تھی کہ آسمہ بے بس سا رو دی، جبکہ زباریہ کو احساس ندامت ہوا۔ جیسی بھی تھی، عمر کا ایک حصہ اس کے ساتھ گزارا، جس نے زباریہ کی بیماری میں راتیں جاگیں۔ اب چاہے زباریہ سچ جان گئی تھی، مگر انسانیت کے ناطے ہی زباریہ ہمت کرتے آ گئی۔ عباد، میں کرتی ہوں، آپ جائیں۔ زباریہ کی بات پر عباد نے پلٹ کر زباریہ کو دیکھا، جو عباد کو سنجیدہ سی لگی۔ تب سر ہلاتا عباد کمرے سے چلا گیا۔ زباریہ نے خاموشی سے آسمہ کی پلیدی ختم کی، نہلا کر آسمہ کو صاف کپڑے پہنا کر بال بناتی دوپٹہ اڑا گئی، جبکہ اس عرصے میں آسمہ روتی رہی، جس کے آنسو زباریہ صاف کرتی رہی۔ میں نے دلیا بنایا ہے، وہ لاتی ہوں، کھا کر دوائی دیتی ہوں، کہتے زباریہ کمرے سے چلی گئی۔ آسمہ کو پچھتاوے نے گھیرا اور اللہ پاک سے رو رو کر اپنے لیے معافی مانگنے لگی۔ عباد کو فون میں مصروف دیکھ کر زباریہ کچن میں چلی گئی اور دلیا ڈش میں رکھتی دوبارہ سے آسمہ کے کمرے میں گئی۔ جس کو عباد نے جاتا دیکھا تو بات مختصر کرتا ہے زباریہ کے پیچھے پیچھے کمرے میں آیا، جہاں زباریہ اب آسمہ کو دلیا کھلا رہی تھی۔ کیا یہ وہی زباریہ تھی جس نے آسمہ سے ترک تعلق کر لیا تھا؟ اب جیسے وہ خدمت کر رہی تھی، عباد خوش دلی سے مسکرا دیا اور نہال ہوتی نظروں سے زباریہ کو دیکھنے لگا، جس کی سانولی سی رنگت میں اب گلابی رنگ کھل رہا تھا۔ زباریہ زمانے کی بھٹی میں جلتی اب کندن بن رہی تھی، جس سے اس کے رنگ و روپ میں نکھار پیدا ہو رہا تھا۔ یہی روپ عباد کو متاثر کر رہا تھا۔ عباد، زباریہ نے پکارا۔ تب اپنی سوچوں سے نکلتا عباد زباریہ کی طرف متوجہ ہوا، جو دوائیوں کا پیکٹ لیے کھڑی تھی۔ زباریہ کے بلانے کی وجہ جانتا عباد زباریہ کے پاس ہوتا، اس کو آسمہ کی دوائیوں کے بارے میں بتانے لگا، جس کو زباریہ کسی تابع دار بچے کی طرح سمجھنے لگی۔ پھر آسمہ کو دوائیاں دے کر ڈش لیتی کمرے سے چلے گئی۔ ماما، زباریہ اب آپ کی بہو ہے، کیسی لگی آپ کو میری پسند؟ آسمہ کا ہاتھ پکڑے عباد نے بتایا، جس پر آسمہ نے پلکوں کو جھپکا کر اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ بابا نے کروایا ہے سب، کہتے تھے کہ نکاح میں بہت طاقت ہے، دو دلوں کو جوڑ دیتی ہے۔ اب میں اپنا آپ زباریہ کے بنا ادھورا پا رہا ہوں ماما۔ دعا کرنا ماما کہ زباریہ اس رشتے کو بھی قبول کر لے، جیسے میں نے اس رشتے کو قبول کیا۔ آسمہ کے ہاتھ کو چومتے ہوئے عباد نے کہا، بے شک ماں باپ کی دعا وہ پاک ذات کبھی رد نہیں کرتا۔ زباریہ جو عباد سے لنچ کا پوچھنے آئی تھی، عباد کی باتیں سنتی خاموشی سے پلٹ گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ فارم ہاؤس آتے ایان جلدی سے مین ڈور کھولتا اندر آیا۔ اندر کے گرم ماحول نے گلاسگو کی سردی میں کمی کی۔ اپنا بلیک کوٹ کو اتار کر میڈ کے حوالے کرتے ہوئے ایان لیونگ روم میں آیا، جہاں سب خوش گپیوں میں مصروف تھے، مگر جس کے دید کی پیاس ایان کو تھی وہ ان سب میں نہ تھی۔ ماما، ایرا کدھر ہے؟ ایان کے پوچھنے پر سب عورتوں نے پلٹ کر ایان کو دیکھا، جبکہ سمینہ نے حیرانی سے اپنے سپوت کو دیکھا، جو گرین ہائی نیک کے نیچے بلو جینس میں مضطرب سا لگ رہا تھا۔ فور گاڈ سیک ماما، ویئر از ایرا؟ سمینہ کے چپ رہنے پر ایان نے چبا چبا کر پوچھا، جس پر ہوش میں آتی پیرانا نے کہا، ایان وہ کچن میں ہے، سب خیر ہے نا؟ پیرانا کی بات پر ایان کی جان میں جان آئی تو قدم خود بخود کچن کی طرف بڑھ کے سب نے ایان کو کچن کی طرف جاتے دیکھا، جبکہ اقرا نے فوراً سے اپنا سیل نکالا اور کلپ بنانے لگی۔ ایرا جو سب کی فرمائش پر چائے بنانے گئی تھی، میڈ کے ہاتھوں میں ڈش دے کر کچن سے باہر آئی تو سامنے سے آتے ایان کو دیکھ کر رکی۔ السلام علیکم۔ اس سے پہلے ایرا سلام کرتے ایان نے ایرا کو خود سے لگاتے ایرا کے گرد مضبوط حصار کیا۔ آنکھوں کو مونتے ایرا کی خوشبو محسوس کرتا مدھم آواز میں بولا، جو صرف ایرا سن سکی، مجھ سے دور ہونے کا اب سوچنا بھی مت، ورنہ خود کو تم میں اتنا غرق کروں گا کہ سانس بھی نہ لے پاؤ گی تم۔ ایان کی بات سے ایرا کانپ اٹھی، جبکہ سب نے اس پیار بھرے سین پر تالیاں بجائیں۔ تب ایرا ہوش میں آتی فوراً سے الگ ہوئی، کلپ بنا کر اقرا نے سیل سائڈ پر رکھا۔ واہ، مجھے نہیں پتا تھا ایک دن بھی دور نہیں رہ پائے گا ایان ایرا سے۔ ایان اتنی محبت؟
سروری نے محبت بھرے انداز میں پوچھا، جبکہ ایرا کچھ ایان کی بات اور کچھ سب کی نظریں خود پر محسوس کرتی جھینک گئی۔ میری بیٹی سدا خوش رہو۔ سمینہ ایرا کا ماتھا چوم کر بولی تو ایرا سمینہ کے گلے لگتی پیرنا، جینی اور اقرا کے معنی خیز نظروں سے بچنے کو چھپ گئی، جس پر سب کا قہقہا چھوٹا۔ آؤ ناشتہ کرتے ہیں۔ ایرا کی جھجک ختم کرنے کو سروری نے کہا۔ نہیں آنٹی، پھر کبھی صحیح، ابھی ایرا میرے ساتھ جا رہی ہے، ایان نے منع کیا، جبکہ پیرنا، اقرا اور جینی کا منہ اوہ کی صورت میں کھلا، جس کو ایان نے نظر انداز کیا، جبکہ ایرا سر کو جھکا گئی۔ چلو ایرا، ایان نے کہتے ساتھ ایرا کا ہاتھ پکڑا۔ بھائی آپ اتنے اچھے لگ رہے ہو، یہ روپ آپ کا ہم سب کے لیے انوکھا ہے پر بہت اچھا ہے۔ خوش رہو آپ دونوں ساتھ میں، آمین۔ اقرا کی بات پر ایان نے مسکرانے پر اتفاق کیا، جبکہ سب نے ثم آمین کہا۔ چلیں اب، ایان نے ایرا کی طرف جھک کر پوچھا۔ ایرا نے ایک نظر ایان پر ڈال کر سمینہ کو دیکھا، جو مسکراتی دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ مما میں جاؤں؟ ایرا کی بات پر سروری کے ساتھ ساتھ سب حیران ہوئے، جبکہ سمینہ نے سر ہلایا۔ جاؤ بچے، انجوائے کرو، سمینہ بولی۔ اس سے پہلے ایرا کچھ اور بولتی، ایان ایرا کو لیے باہر چلا گیا۔ میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی نا؟ جینی نے پوچھا تو سب ہنستی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ یہ کیوں لے آیا آپ؟ ٹیبل پہ پڑے کیک کو دیکھتی زباریہ نے پوچھا۔ بس دل کیا تو لے آیا۔ آؤ کٹ کرو، خوش دلی سے عباد نے کہا۔ پر میری تو سالگرہ نہیں اور نہ کوئی خوشی کا موقع ہے، بے تاثر زباریہ بولی۔ کیک کھانے کے لیے چھری اور چمچ چاہیے ہوتا ہے، نہ کہ سالگرہ کی کسی خوشی کا، سمجھی؟ زباریہ کے ماتھے پر ہاتھ ہلکے سے مارتے ہوئے عباد نے کہا اور کچن سے چمچ لے آیا۔ آؤ اب، زباریہ کا ہاتھ پکڑے عباد کیک کے پاس لے آیا اور چھری زباریہ کے آگے کی، جس کو زباریہ نے دیکھا، پھر عباد کو، جو مسکراتے ہوئے زباریہ کو اشارہ کر رہا تھا کہ کیک کٹ کرو چھری سے، مگر زباریہ نے چھری نہ پکڑی۔ تب عباد نے منہ بناتے ہوئے چھری پکڑی اور زباریہ کے پیچھے آتا، بنا زباریہ کو سنبھلنے کا موقع دیے اپنے حصار بناتا، زباریہ کو ہاتھ اپنے ہاتھ کے نیچے رکھتا، کیک کٹ کر گیا۔ زباریہ عباد کے حصار میں تھمی۔ مسکراتے ہوئے عباد نے کیک کا ایک پیس لیا اور زباریہ کے آگے کیا کہ زباریہ کھائے۔ منہ کھولو زباریہ، مدھم مگر دل فریب آواز اپنے کان کے پاس سنتی زباریہ خود میں سمٹی۔ عباد کی گرم سانسیں اپنے کان اور گردن تک آتی محسوس کرتی زباریہ کی ہمت جواب دینے لگی۔ عباد جو زباریہ کو ہی دیکھ رہا تھا، فوراً سے زباریہ کو پیٹ سے تھام گیا۔ زباریہ کی رہی سہی جان اب نکلنے کو تھی۔ ریلیکس، بس کیک کھاؤ، پھر چھوڑ دوں گا۔ عباد کے کان کے پاس سرگوشی سنتی زباریہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی منہ کھولا، جس پر مسکراتے ہوئے عباد نے کیک زباریہ کو کھلایا، پھر خود بھی کھاتا بولا، گڈ گرل۔ عباد نے جب زباریہ کا رخ اپنی طرف کیا تو زباریہ کی نم آنکھیں دیکھ کر چپ ہوتا اپنے ہاتھ زباریہ کے کندھوں سے ہٹا گیا، جبکہ زباریہ اپنا سر جھکا گئی۔ کیوں؟ دونوں کے درمیان چھائی خاموشی کو زباریہ کی بھرائی آواز نے توڑا، جس پر عباد جو اپنی جلد بازی پر شرمندہ تھا، فوراً سے زباریہ کو بازو سے تھامتے بولا، یہ سوال مجھ سے زیادہ خود سے پوچھو زباریہ۔ عباد احمد اپنے پورے تعارف پر زباریہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیوں کر رہے ہو ایسا ایک بے نام و نشان لڑکی کے ساتھ، جس کا کچھ اتا پتہ نہیں؟ زباریہ کی بات پر عباد نے اپنا حصار توڑا، پھر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے زباریہ کو دیکھا، جو سوں سوں کرتی اپنی ناک صاف کر رہی تھی۔ اس بے نام و نشان لڑکی کی پہچان اب کچھ اور ہے، شاید تم وہ بھول چکی ہو اب، مگر میں نہیں بھولا، کہتا ہے عباد کرسی کو ٹانگ مارتا باہر چلا گیا، جبکہ زباریہ اپنی کمائیگی پر رو دی۔ نکاح کی طاقت کا اندازہ تو زباریہ کو عباد کے ساتھ رہتے ہو چکا تھا، مگر خود کا بے نام و نشان ہونا ایک پھانس کی طرح زباریہ کو چبھ رہا تھا۔ کار ڈرائیو کرتے ہوئے ایان کی نظر ایرا پر ہی تھی، جو گرین کلر کی فراک میں سر کو اٹھائے مگر نظروں کو جھکائے اپنی گود میں رکھے ہاتھوں کو کھلی ہتھیلی کو دیکھ رہی تھی۔ ایرا جو اپنی ہتھیلی پر ایان کے نام کی لکیریں تلاش کر رہی تھی اور سوچوں کے تانے بانے بن رہی تھی، ایان نے اپنا ہاتھ آگے کرتے ایرا کی کھلی ہتھیلی میں اپنا ہاتھ رکھتے انگلیوں میں انگلیاں پھنسائیں۔ ایرا نے حیرانی سے ایان کو دیکھا، جس کی توجہ اپنے عمل کے بعد ڈرائیونگ پر تھی۔ کچھ پوچھنے کے بجائے ایرا نے چپ رہنا ہی ضروری سمجھا۔ کار جب ایان نے پینٹ ہاؤس میں روکی تو ایرا کی انگلیوں کو آزادی دے کر ایان باہر نکلا تو برف باری شروع ہو چکی تھی۔ ایرا ٹھنڈ کی شدت برداشت کرتی ایان کے پیچھے پیچھے اندر آئی، کیونکہ ایان نے ایرا کو اتنی مہلت نہ دی کہ فارم ہاؤس پر اپنا وول کا کوٹ پہن سکتی۔ ٹھنڈ سے کانپتی ایرا اندر کے گرم ماحول پر خوش ہوتی برف کو اپنے سے اتارنے لگی۔ کچھ برف تو پگھل کر فراک میں جذب ہو چکی تھی، جس سے ایرا کانپتی جلدی سے برف اتارنے لگی۔ ایان نے جب برف اتار کے پلٹ کر ایرا کو دیکھا تو اپنی غلطی کا احساس شدت سے ہوا۔ ایک قدم ایرا کی طرف بڑھایا تو ایرا نے ویران نظروں سے ایان کو دیکھا، جو وہیں رک گیا تھا۔ ایرا نے برف اتار کر اپنے قدم کمرے کی طرف کیے اور دروازہ بند کر گئی۔ تم کیوں ہر بار اپنی متوا کے درد دے جاتے ہو؟ تف ہے تم پر ایان۔ باہر گرتی برف باری کو دیکھتے ہوئے ایان بولا، پھر ایرا کے پیچھے کمرے میں چلا آیا، جہاں پر ایرا موجود نہ تھی، مگر واش روم میں چلتے شاور نے بتا دیا کہ ایرا کدھر ہے۔ تب ایک مسکراہٹ ایان کے لبوں پر آئی، پھر اپنی ہائی نیک اتارتا واش روم کی طرف آیا۔ ایرا اپنے اوپر برستے گرم پانی سے جسم میں حدت محسوس کر رہی تھی۔ اپنا منہ اوپر کرتی گرم پانی کو چہرے پر برسنے دیا، بالوں کو پیچھے کرنے کو جیسے ہی ایرا نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کے پاس لائی، ایان پیچھے سے آتا ایرا کو گلے لگا گیا۔
پیٹ پر دونوں ہاتھوں کو باندھے ایرا کی گردن چوم کے ایرا نے چونک کر پیچھے کھڑے ایان کو سر موڑ کر دیکھا جو شاور کے برستے گرم پانی سے اب گیلا ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے ایان آگے پیش قدمی کرتا، ایرا فوراً سے پیچھے ہوتے ایان کو دھکا دیتی سائڈ پر ہوئی۔ ایان نے حیرت سے ایرا کا رد عمل دیکھا، پھر بولا ایرا، مگر ایرا نے نظر انداز کر کے باتھ روم پہنا اور واش روم سے باہر چلی گئی۔ اس گریز کو ایرا کی شرم گردانتا ایان شاور کے نیچے ہوا، پر یہ پہلی بار تو نہیں تھا۔ پھر ایرا نے ایسا کیوں کیا؟ ایان اس پر ٹھٹکا، ایک نظر بند دروازے پر ڈال گیا۔ تو یہ کیوں کہیں ہم نشیں کوئی قربت ہی نہیں، میں یہ کہوں عشق ہے، چھو ذرا دل کی زمیں، لکھا ہے جو دل پہ میرے، آجا وہ دکھاؤں تجھے، تیرا ہوں تیرا ہی ہوں، اتنا بتا دوں تجھے، دل میں گر ہو اجازت چھپا لو یارا، من کہیں ہی سنو یار۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگے آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، اب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔